قطر کو آج سے 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ان 12 سالوں میں جدید مراعات پر مشتمل نئے اسٹیڈیمز، ہوٹل، شاپنگ مالز، فین زون اور رہائش گاہوں کی تعمیر و تیاری کی مد میں قطر اب تک تقریباً $300 بلین خرچ کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے اور اس کی لاگت ماضی کے تمام ورلڈ کپس کی کل لاگت سے بھی زیادہ ہے۔ ان دنوں میں دوحہ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہوگا، جہاں ہر روز 900 سے زائد مسافر طیارے اتریں گے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق قریباً 12 لاکھ لوگ قطر کو وزٹ کریں گے۔ قطر نے ہر طرح کی ممکن جدت کو بروئے کار لاتے ہوئے آنے والوں کے لیے مقامی ثقافت و روایت کے مطابق آرٹ گیلری، میوزیم، فن زون، قومی اور بین الاقوامی کھانوں کے اسٹال، موسیقی، اطفال و اوائل پروگرام، غرض ہر طرح کی تفریح ترتیب دے رکھی ہے۔ اتنی مہنگی اور اتنی شاندار تیاری کے باوجود قطر کی میزبانی کو محض اس لیے عالمی اور سوشل میڈیا پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ براہ مہربانی ہماری ثقافت و روایات کا احترام کریں۔ ہمارے یہاں کھلے عام شراب، ہم جنس پرستی کے جھنڈے و نعرے، عریاں لباس اور بند کمروں کی کارروائی سڑکوں پر کرنے پر پابندی ہے۔ اس چھوٹی سی عرضی کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قطر نے ان کی دم پر نہیں گچی پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ نام نہاد مغربی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور NGOز باولے کتے کی طرح صبح شام بس ایک ہی رٹ لگا رہی ہیں کہ قطر کا بائیکاٹ کرو۔ آپ کو ایسے ڈرامے پر کوئی حیرت ہو تو ہو، تاریخ کے کسی طالب علم کو نہیں ہوگی، کیونکہ ان سفید چمڑی میں چھپی مہذب کالی بھیڑوں نے پچھلے کئی سو سالوں میں یہی تو کیا ہے۔ تمہارا کتا کتا، ہمارا کتا ٹامی۔ اس بحث کو موضوع بناتے ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک انگلش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کے سیکیورٹی چیئرمین عبدالعزیز عبداللہ الانصاری سے اس متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب نہیں بدل سکتے۔ پچھلے کچھ ماہ سے زور پکڑتی یہ تنقید و تضحیک اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن قبل فیفا چیئرمین جیانی انفینٹینو کو قریباً 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنا پڑی، جس کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کو آنا ہے آئے، نہیں آنا تو بھار میں جائے، خصمہ نکھائے۔ اگر اس بائیکاٹ کی تحریک کے پیش نظر سیکیورٹی اور امن عامہ کو بہانہ بنا کر یہ ورلڈ کپ کینسل کر دیا جاتا تو قطر کی 12 سالہ محنت اور بلینز آف ڈالر ڈوب جاتے۔ مگر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا ملک اپنی روایات کے لیے جس طرح پوری دنیا کے بد تہذیب، بے راہرو اور بدمعاش ٹولے کے سامنے پوری جرأت سے کھڑا ہوا ہے، یقیناً ہر طرح سے لائق تحسین اور قابل داد ہے۔ قطر مسلسل حیران کر رہا ہے، کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا۔ دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور اسکالرز منگوائے گئے ہیں، جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ 2000 مقامی علماء کرام بھی فٹ بال ورلڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے۔ ملک بھر کی مساجد کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا، جہاں کسی بھی وقت کوئی آ کر معلومات لے سکے گا۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلامی کو نمایاں کر کے فلیکس اور بل بورڈز لگائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ و سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں۔ ہر اسٹیڈیم میں نماز کی نمایاں جگہ ہوگی۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں ہر وقت امریکہ سے خطرہ، امداد کا خطرہ، قرضوں کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ دنیا کو اسلام سے خطرہ نہیں، منافقین کو امداد نہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے۔